مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سبق کے طور پر ایک حکایت نقل کرتے ہیں مثنوی کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر ایک لکڑی کا بہت بڑا تنا تھا، بھاری ایک لکڑی تھی جو پانی میں ڈوب رہی تھی. کہ اسی اثنا میں دور ایک کشتی جس کے اوپر کافی سارے لوگ سوار تھے، سامان بھی تھا، وہ پانی کے اندر جھولتی ہوئی تیرتی ہوئی لوگوں کو لے کر وہ آگے بڑھ رہی تھی. تو وہ جو پانی کے اندر ڈوبنے والی لکڑی کا جو تنا تھا بھاری، وہ جو ڈوب رہا تھا، ڈبکیاں لے رہا تھا، تو اس لکڑی نے اس کشتی کی جو لکڑیاں تھیں اس سے بات کی کہ کیا بات ہے، میں بھی ایک لکڑی ہوں، تم بھی ایک لکڑی ہو، میں پانی کے اندر ڈوب رہی ہوں اور تم جو ہے نہ صرف ڈوب رہی ہو بلکہ دوسروں کو اٹھا کر جو ہے نا پانی کے اندر تیر رہی ہو. تو وہ جو کشتی کی لکڑی تھی اس نے اس لکڑی کو جواب دیا کہ ہم ہیں تو لکڑی، ہماری جنس بالکل ایک ہی ہے، تم بھی لکڑی ہو میں بھی لکڑی ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھے کسی استاد کے ہاتھ لگے ہیں. ہاں مجھے استاد کے ہاتھ لگے ہیں جس نے پہلے درخت کو چیرا تھا، میرے اوپر آرا چلایا، پھر اس کی الگ الگ پٹھے بنائے، لکڑیاں بنائی، پھر جب ان لکڑیوں کو جمع کیا تو ان کو کہیں سے کاٹا، ان کو سیدھا کیا، پھر ان کے اندر کیل ٹھونکے. بہت ساری مشقتوں کے بعد، بہت سارے مراحل کے بعد اس استاد نے میرے اوپر جو ہے نا بڑی جو ہے نا مجھے تکلیفیں دی، مجھے میں آری تیری تھی تو مجھے جو ہے نا کاٹا، سیدھا کیا، اس پر جو ہے نا ہتھوڑا چلایا، اس کے اوپر رندا چلایا اور جو ہے وہ کیل لگائے، اور اس طرح جو ہے نا استاد کے ہاتھوں سے چلتے چلتے جو ہے اس کے ہاتھوں میں ایک کشتی بنی ہوں. تو اس میں فرق یہ ہے کہ تمہیں استاد کا ہاتھ نہیں لگا، مجھے استاد کا ہاتھ لگا ہے جس نے یہ کشتی بنائی. تو اس استاد کے اس پوری محنت جو مراحل سے گزری تو اس میں بہت ساری میرے اوپر مشقتیں آئیں، لیکن ان ساری مشقتوں کے گزرنے کے بعد اس استاد نے مجھے ایک کشتی بنا دیا. اب یہ ہے کہ میں صرف نہ ڈوب رہی ہوں بلکہ دوسروں کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہوں. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال اور حکایت اس طور پر بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کچھ بننا ہے تو آپ کو بھی استاد کی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا. یقیناً سیکھنے کے مراحل میں جو تکلیفیں آتی ہیں استاد کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے جو آپ کو سکھاتا ہے تو اس کی ہر بات پر لبیک کہنا ہوگا. ممکن ہے وہ آپ کو کوئی سکھانے کے لیے سخت جو ہے نا آپ کے اوپر کوئی فیصلہ کرے، آپ کو کوئی سخت کام دے دے، لیکن آپ نے وہ کام کرنا ہوگا. اسی کے بعد آپ قابل ہو سکتے ہو کہ آپ بھی ایک بہت اچھے انسان بنو. تو دنیا میں آپ مثالیں دے دیں، چاہے دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو یا کوئی بھی ہنر ہو، اس میں دیکھیں شاگرد کو استاد کی طرف سے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. یہ صرف اس لیے ہوتی ہیں تاکہ یہ ہنر سیکھنے کے لیے، وہ علم سیکھنے کے لیے استاد جو ہے اس پر مشکل کام اس کو دیتا ہے، مشکل ٹاسک دیتا ہے، اس کے بعد ہی وہ شاگرد اس قابل ہوتا ہے کہ اس مقام تک پہنچتا ہے. تو کوئی بھی دنیا کا کام بغیر سیکھنے کے حاصل نہیں ہوتا، اور سیکھنے کے مراحل میں یہ بات اہم ہے کہ ہمیں استاد کی طرف سے اگر کوئی مشقت آ جائے تو ہمیں اس کو برداشت کرنا ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے ہم پاس جاتے ہیں، ان کی بیعت کرتے ہیں، جب ہم ان کو مربی اور استاد شیخ تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے مرشد، ہمارے شیخ کی ہر بات کو ہم نے لبیک کہنا ہوگا. اس نے اگر ہمیں جو ہے نا آزمانے کے لیے کوئی آزمائش میں ڈالا تھا کہ یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو سکھاؤں، تو اس آزمائش میں بھی کامیاب ہونے کے لیے ہمیں مشقت برداشت کرنی پڑے گی. یا کوئی ایسا فیصلہ اس نے کیا جس سے بظاہر ہم کو تکلیف لگ رہی ہو تو اس تکلیف کو برداشت کرنا ہوگا. اس کے بعد ہی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پک کر استاد کے اس جو جس طرح کشتی کو بنانے والے نے کشتی کے لکڑیوں کو کاٹا، کیل مارا، رندا چلایا، آرا چلایا، تو ان سارے مراحل گزرنے کے بعد وہ ایک کشتی بنی. تو اسی طرح ایک مرید جو ہے اپنے استاد، اپنے مرشد، اپنے مربی کے پاس اسی طرح ہوتا ہے. وہ اس کو سکھانے کے لیے، اسے قابل بنانے کے لیے یقیناً اس کے اوپر آرا بھی چلا سکتا ہے. آرے کی مثال یہ ہے کہ کچھ ایسی تعلیمات ارشاد کر سکتا ہے جس سے بظاہر اس کو شاگرد کو جو ہے نا اس مرید کو مشکل لگیں گی، لیکن اپنے شیخ کی ہر بات کو ماننا چاہیے. اسی طرح دیگر علوم ہیں تو استاد کی طرف سے جو بھی قوانین ہوں، جو رول ہوں ادارے کی طرف سے، ان کی پاسداری کیے بغیر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم کسی ادارے میں اگر بھرتی ہو جائیں تو وہاں پر بھی ایک طرح کی ٹریننگ لی جاتی ہے، ٹرینر ہوتا ہے جو ٹریننگ ہمیں دیتا ہے. تو یقیناً اس میں بھی ہم پہلے جو ہے نا کمزور ہوتے ہیں، بہتر نہیں کر سکتے، تو ہمیں سزا بھی دی جاتی ہے سکھانے کے لیے.
تو ان سارے مراحل گزرنے کے بعد بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ دوسروں کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی کا اہم سبق ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں کوئی بھی ہنر سیکھیں تو اپنے استاد کی طرف سے تکلیفوں کو برداشت کریں، ادارے کے جو رول ہیں اس کو فالو کریں۔ یقیناً رول فالو کرنا، کسی اور کے آرڈر کو ماننا، یہ انسان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب اس کا مطمع نظر اپنی منزل تک ہو کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، تو پھر یقیناً وہ آرڈرز کو قبول کرتا ہے، وہ رولز کو فالو کرتا ہے، اور اس طرح مشقتیں اٹھا کر ایک دن وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ خود اس استاد کے مقام تک، اس مسند تک پہنچتا ہے۔